مسئلہ کیا نا آپ جب امام جعلی بنا سکتے ہیں، حدیث جعلی نہیں بنا سکتے؟ اب بھائی جو خلیفہ جعلی بنا سکتا ہے، شریعت جعلی بنا سکتا ہے، فقہ احکام نماز اذان جعلی بنا سکتا ہے، حدیث جعلی نہیں بنا سکتا بھائی. آپ کا جعلی سب کچھ کلمہ تک. مولوی پھنس گیا جی، کہتا کیا غلطی ہو گئی ادھر آگے، غلطی ہو گئی ادھر آئے مولوی صاحب، غلطی سے تشریف لائے. جی سر شروع کریں. آپ بھی پوچھ لیں. جی سر میرا سوالات ان سے ابھی جو ہے میرا ان سے ابھی فی الحال کوئی سوال نہیں ہے، وہ مجھے مدعی بنوں نے بنایا. چلے میں اگر چاہیں تو میں شروع کر لیتا ہوں بھائی. ٹھیک ہے، پھر ٹائم کتنا رکھنا ہے؟ کتنا ٹائم رکھیں بھائی؟ 10 منٹ. 10 منٹ ٹھیک ہے. شیخ صاحب آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے میں آپ کو پتہ ہے شیعوں کے خلاف آپ اپنی حدیث دلیل کے طور پہ نہیں لا سکتے، صحیح ہے؟ تو صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے اصول مناظرہ کا پتہ ہے آپ کو کہ خصم کے مقابلے میں ان کی کتابوں سے دلیل لانا پڑتا ہے، حجت لانا. جب آپ اعتراض کریں گے الزامی جواب میں ہم کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ الزامی جواب میں جب آپ ہماری کتاب کا حوالہ دیں گے، جب آپ کو دلیل دیں گے، اس کا رد نہیں کریں گے. اور رد کرنا آپ کا کام ہے، لیکن دلیل کے طور پر ہمارے سامنے جو بھی لائیں گے وہ شیخ کتب سے لائیں گے. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں، اس میں سے فکر دے دیں، فراڈ کر دیں، اصل جو معاملہ وہ کر دیں، کیا کہتے ہیں، حذف کر دیں، ہم کیا کہیں گے جی وہ کیا کہتے ہیں، آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے. نہیں، اگر میں نے کوئی حدیث کاٹ کے پیش کیا نا، آدھا حدیث پیش کیا، آدھا قول پیش کیا، تو آپ فل پیش کریں نا. ہم عرض کر رہے ہیں کہ جو اس طرح کی وہ تو ہماری تصحیح ہوگی نا، ہماری. لیکن حجت آپ ہماری کتابوں سے پیش کریں گے، صحیح ہے؟ یہ پتہ ہے نا آپ کو. جی بالکل. جب آپ بات سنیں، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے، ہم بھی آپ کی کتابوں کو نہیں مانتے. کہاں کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے آپ کی کتابیں کوئی حجت نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی. اسی لیے میں آج صرف آپ کی کتابوں سے دلیل لاؤں گا نا، اسی لیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا، آپ جب بات کریں گے آپ لوگوں کو مطلب چکر دیں گے، ہماری کتابوں سے دلیل لائیں گے. ہاں تو آپ اگر کسی عیسائی سے گفتگو کریں گے تو قرآن سے اس کے لیے ثابت کریں گے. جو عیسائی قرآن کو نہیں مانتا، جو یہودی قرآن کو نہیں مانتا، آپ کیسے اس کے لیے ثابت کریں گے؟ ان کو جواب دیں گے تو ان کی کتابوں سے. ہاں ان کی کتابوں. جب آپ پر کوئی حجت قائم کروں گا تو آپ کی کتاب سے. بس یہی پوچھنا تھا آپ سے. ٹھیک ہے. ہاں دفاع کروں گا تو اپنی کتابوں سے، جب آپ ہماری کتابوں میں بات کریں. بھائی جو بھی دلیل لائیں گے نا ہمارے خلاف، آپ کی اپنی کتابوں سے ہونی چاہیے. اگر میں نے کوئی حدیث غلط پڑھی ہے، صحیح نہیں پڑھی، کامل نہیں پڑھی، تو وہ آپ جو ہے اپنی کتاب سے اس کا جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا آپ کو ہماری کتابوں سے دلیل لانا پڑے گا. جی صحیح. چلیں 3 ٹرم ہوں گے، 3 ٹرم. 3 ٹرم کیا جلدی نکلنا چاہتے ہیں؟ وہ دہی میں ہوں، وہ تو میں کہوں گا کہ مجھے کتنا ٹائم کی ضرورت ہے. میرے پاس کتنے دلائل ہیں، آپ کو کیا پتا کہ میں میرے 3 ٹرن یا 30 منٹ یہ بات کریں گے، 30 منٹ میں بات کروں گا. تو مدعی تو میں ٹائم نہیں ہے. آپ دوسرے ہفتے رکھ لیں، اگلے ہفتے بھی رکھ لیتے ہیں. تو کیوں آئے بھائی؟ تو کیوں آئے نا؟ وہ اگر میں ٹائم پڑ گئی نا، آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا، ضرور نہیں ہوگا نا. ٹائم اگر کم پڑ گیا تو آپ کہیں گے کہ اللہ یہ ثابت نہیں کر سکا نا. مجھے دلیل میں نے دینا ہے. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ فلان شخص کا کیا ہو گیا ہے. دیکھیں ابھی سے بھاگنے کی تیاری ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد یہ بھاگ جائے گا یہاں سے. کہتا ہے ہمارے خلفاء کا کفر ثابت کرو، آدھا ٹائم بھی اس کا، آدھا ٹائم میرے بعد، اور 30 منٹ مجھے صرف 30 منٹ دیں گے. اس 30 منٹ تو آئے سے ان کے اپنی فاضل گفتگو کے رد میں بھی گزر جائے گا نا. بات سنیں، ٹو دی پوائنٹ بات کریں. یہ ویسے جس طرح ہم باتیں کر رہے ہیں، آپ کے بندے آ گئے ہیں جس طرح دائیں بائیں، یہ دیکھیں نا آپ پورا پونا گھنٹہ ہو گیا تقریباً ضائع ہو گیا. اب باتیں کر رہے ہیں اس طرح دائیں بائیں جا رہے ہیں، ٹاپک پہ رہیں تو یہ گھنٹہ کوئی تھوڑا ٹائم نہیں ہے. ایک پارٹ کر لیں، دوسرا پارٹ کر لیں، تیسرا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے یہاں تو بات دین ہے نا، اس لیے بات کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں آپ کے یہاں امریکہ میں تو دن ہے یا رات کے 11 بج رہے ہیں. ہم نے دن کو مطلب بچے پڑھانے ہوتے ہیں، ٹیوشن پڑھانے ہوتے ہیں،
تو مطلب کیا کہ آپ کے اندر آپ رات کو سو جائیں گے. کل تو چھٹی ہے, کل چھٹی ہے نا بھائی. چھٹی نہیں ہے جناب, ہم نے صبح کی جماعت بھی کرانی ہوتی ہے بھائی. ٹائم عائد کر لیں, پھر اس کے بعد دوسرا حصہ کر لیں گے, تیسرا کا کوئی مسئلہ نہیں. صحیح, چلیں ایک منٹ ٹائم لگائیں, 10 منٹ شروع کریں تاکہ بندوں کو سمجھ بھی آئے. جہاں لوگ جو مطلب حاضر ہیں, جو کیا کہتے ہیں مجھے سننے والے, وہ بھی یہاں ہمارے حال سن آپ کے چینل پر آ رہے ہیں, تو کم از کم اتنا ٹائم لمبا ہو جائے کہ وہ لوگوں کو بات ہی سمجھ آئے. 1 گھنٹہ بہت ٹائم ہے تاکہ ہم بات سمجھا سکیں. صحیح, کریں شروع پھر. چلیں جناب شروع کرتے ہیں. دیکھیں میرا محترم ناظرین, بسم اللہ شروع کریں. شروع کریں, بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے نہیں گئے مگر یہ کہ انہوں نے اپنے بعد امام اور جانشین کا تعیین فرمایا. یہ کتاب ہے ان کی اپنی المصدق علی الصحیحین للحاکم النیسابوری, طبع دار الفکر. یہاں پر ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 334 میں یہ حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور یہ حدیث صحیح بھی ہے اور اس کو ذہبی نے بھی صحیح قرار دیا. 4675 وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح, ذہبی نے کہا صحیح اور حاکم نے بھی کہا یہ حدیث صحیح ہے. اور یہ حدیث دوسری طرق سے بھی مروی ہے. من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ, فقد عصى اللہ. جس نے میری طاعت کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس نے اللہ کی طاعت کی, اور جس نے میری گناہ نافرمانی کی ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. ومن, اس بات کو جو بہت واضح ہے کہ بھئی میری طاعت کس کی طاعت ہے؟ اللہ کی طاعت ہے, اور میری معصیت اللہ رسول اللہ کی معصیت ہے. ومن اطاع علیاً فقد اطاعنی, اور جو بھی شخص, یہ لفظ جو بھی شخص ہے نا, من, جو بھی شخص, اس میں سب آ جاتے ہیں, اس میں پوری کائنات آ جاتی ہے, جو ان کی امت تو بالخصوص صحابہ تو سب آ جاتے ہیں. جو بھی شخص علی علیہ السلام کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کیا. اور اس سے فوراً پہلے انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو میری اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرے. تو کیا نتیجہ کیا نکلا کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اللہ کی طاعت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. ومن عصى عليا فقد عصاني, اور جو بھی امام علی علیہ السلام کی معصیت کرے اس نے میری معصیت کیا. تو واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح الفاظ میں فرمایا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام خلیفہ ہیں میرے بعد, اور بلکہ میرے حیات میں ان کی طاعت سب پر واجب ہے اور ان کی معصیت سب پہ حرام ہے. ان کی طاعت اسی طرح واجب ہے جیسے میری طاعت اللہ کی طاعت واجب ہے, اور ان کی معصیت اسی طرح حرام ہے, ان کی نافرمانی اسی طرح حرام ہے جیسے میری معصیت اور اللہ کی معصیت حرام ہے. یہ واضح طور پر سب عالم اسلام پر, بالخصوص اس زمانے میں جو صحابہ رہتے تھے ان پر امام امیر المؤمنین علیہ السلام کی ہر فرمان کو, ان کی ہر حکم کو ماننا واجب طاعت بناتی اور ان کی معصیت کو حرام بناتی ہے. اور امیر المؤمنین علیہ السلام حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں امام ہیں مسلمین کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی یہ منصب ان سے نہیں چھینی گئی ہے, یہ امام رہتے ہیں. اسی حدیث کو ایک دوسرے طریق کے ساتھ ابو ذر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ ومن اطاعک فقد اطاعنی ومن عصاک فقد عصانی. میں ترجمہ نہیں کرتا کیونکہ وقت کم ہے, لیکن یہی مطلب دوسرے سند کے ساتھ بھی انہوں نے روایت کیا. اچھا, اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین, میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی ولی کل مؤمن من بعدی. یہ کتاب سنن الترمذی, یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث صفحہ نمبر 1061 میں فرمایا, حدیث نمبر 3732 فرمایا, ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی ان علی منی وانا منه وهو ولی کل مؤمن من بعدی. امیر المؤمنین علیہ السلام میرے ہیں, میں ان کا ہوں, وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں, ہر مومن کے ولی ہیں. اور ان کو بخوبی پتہ ہے کہ ترمذی میں اور دوسری کتب میں واضح طور پر حدیث موجود ہے, لا نکاح الا بولی, لا نکاح الا بولی, لا نکاح الا بولی, ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل. ولی کس کو بولتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جس بھی عورت نے اپنے ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کی نکاح باطل ہے, اس کی نکاح باطل. ولی کا مطلب ہے صاحب اختیار. فرمایا کہ میرے بعد ہر مومن کا ولی امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام. اچھا, ملاحظہ کریں پھر, یہ کتاب السنہ ہے ابو بکر ابن ابی عاصم کی جز نمبر 1,
یہاں پر حدیث نقل کرتے ہیں اور اس حدیث کو اس کے محقق فرماتے ہیں اسناد صحیح رجالہ رجال مسلم. یہاں پہ فرمایا علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن من بعدی. علی میرے ہیں سلام اللہ علیہ اور میں ان کا ہوں اور وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں. پھر فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آپ کی وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے. اور قرآن واضح طور پر فرمایا کہ موسیٰ ہارون موسیٰ کے خلیفہ تھے. قال اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین الا انک لست نبیا. آپ نبی نہیں وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی. آپ میرے بعد ہر مومن پر میرا جانشین ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد جانشین اور امام جس کی طاعت سب مسلمانوں پر واجب ہے وہ معین فرمایا تھا, وہ واضح فرمایا تھا. ملاحظہ فرمائے محترم ناظرین, میں مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن محمد ابن حنبل چاپ الرسالہ جزء 18. یہاں پر ابو سعید خدری کی حدیث ہے, اس کو نقل کرنے کے بعد حافظ شعیب الارناؤط کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح, یہ حدیث صحیح ہے. ابو سعید خدری نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا بعدی. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی جب تک کہ ان کی اتباع کرو گے تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری عطرت اہل بیتی, دوسری میرا عطرت میرا اہل بیت علیہم السلام ہے. اس کس سے فرمایا؟ صحابہ سے فرمایا. ابو بکر بھی وہاں پہ تھا, عمر بھی تھے, عثمان بھی تھے, طلحہ زبیر سب تھے, عائشہ بھی تھی کہ جب تک ان کی اطاعت کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. مطلب کیا کہ اگر ان کی اطاعت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کتاب سنن ترمذی, یہاں پر ملاحظہ کریں باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رأیتو, جابر کہتے ہیں رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجتی یوم عرفہ وهو علی ناقته القصوى. وہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت الوداع میں خطبۃ الوداع کے وقت کا, خطبۃ الوداع آخری خطبہ یعنی وصیت کے طور پر امت کے لیے, ناقہ قصوہ پر, قصوہ اونٹنی کا نام تھا قصوہ, اس پہ وہ خطبہ دے رہے تھے. یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا. میں تمہارے درمیان خلیفہ جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عطرت اہل بیت, کتاب اللہ اور میری عطرت میرے اہل بیت علیہم السلام. تو میرے محترم ناظرین, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا پوری امت کو, اس شیخ صاحب کو, مجھے, سب کو, کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک ان کی اطاعت کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, قرآن اور اہل بیت. اور جس نے ان کی اطاعت واضح طور پر کہ ان کی اطاعت نہیں کی تو وہ گمراہ ہو جائے گا, والا یہ شرطی باطل ہوگا. اور ان کے امام ابو بکر, عمر, عثمان اور اکثر صحابہ, اور ان کے امام احمد بن حنبل, ان کے امام بخاری, ان کے امام ابو حنیفہ, ان کے امام شافعی, مالکی, اور یہ خود شیخ صاحب, ان شیخ صاحب کے اساتذہ اور ان کا پورا فرقہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہے, بلکہ ان افراد کی اتباع کرتے ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے اس مقام کی تصدیق نہیں کی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو امام بنایا تھا نا, اس کو پیچھے ہٹا دیا, خود بیٹھ گئے, خود امام بن گئے, حالانکہ ان پہ طاعت واجب تھا. جیسے میں نے احادیث متواترہ آپ کو دکھائی ہے کہ طاعت واجب تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کو, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے. اور بھائی جب پیغمبر نے فرمایا کہ ان کی اتباع نہ کرو گمراہ ہو جاؤ گے, گمراہی تو ثابت ہو گئی نا. یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کہہ رہے تھے, ان کو عربی زبان نہیں آتی تھی, ایک شرط لگا رہے ہیں جو وہ شرط بے معنی ہے. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرما رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام میرے بعد تمہارا ولی ہے, اور تم اگر اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کرو گے گمراہ ہو جاؤ گے, تو لازمی طور پر ابو بکر, عمر اور عثمان اور ان کا پورا فرقہ گمراہ ہے. کیونکہ ابو بکر, عمر, عثمان نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت نہیں کیا, امیر المؤمنین علیہ السلام کی اتباع نہیں کیا, ان سے اخذ نہیں کیا, ان سے دین نہیں لیا, بلکہ خود جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا تھا, ولی بنایا تھا مسلمان, ان کو پیچھے ہٹا دی. اور اس سے بڑی بدعت دین میں کیا ہو سکتی ہے میرے محترم ناظرین, کہ یہ ان کے خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے دیکھے میرے محترم ناظرین, ابو بکر, عمر, عثمان نے, ان لوگوں نے ابو بکر کو خلیفہ بنایا, اور یہ ابو بکر خود ثقیفہ بنی ساعدہ میں اس نے کیا کہا کہ تم جا کر ابو عبیدہ جراح سے بیعت کرو. یہ ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے صحیح مسلم, یہ حدیث نمبر ہے 3668. لوگوں نے وہاں پہ جو بھی ہوا تھا ثقیفہ بنی ساعدہ میں, تو ابو بکر نے کہا فبایعوا عمر و ابا عبیدہ, لوگوں جا کے ابو عبیدہ یا اس سے عمر سے بیعت کرو. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے نزدیک اس کے اپنی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں, ان کا عقیدہ ہی ہے ان کا, ہاں کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی نص ہی نہیں. جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا تھا, ان کو ابو بکر, عمر نے ان کو نہیں مانا, بلکہ اپنے آپ کو انہوں نے بناوٹی طور پہ امام بنایا, اس کو کہتے ہیں دین میں بدعت. اور اسی وجہ سے
सब इख्तिलाफात का उम्मत में आगाज हुआ है, सब खिलाफात का इसी वजह से उम्मत में आगाज हुआ। अब जब मेरे अगली टर्न आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि कुरान मजीद में अहादीस में बिदअती को हमेशा के लिए जहन्नमी कहा गया और काफिर कहा गया। काफिर कहा गया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बिदअत जहन्नम में। जो इमाम है उसको पीछे हटा गया, जब बनावटी बिदअती इमाम बनाया गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जो बिदअती वो हमेशा के लिए जहन्नम है। ये शेख और इसके मशाइख और इसके आबा सब जहन्नम में। जी अल्लामा वाहिद उस्मानी साहब शुरू करें। जी इन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है, तो ये मौजू था, इन्होंने जो दावा किया था, चैलेंज दिया था कि आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उनका ईमान साबित करें। और दलाल दिए इन्होंने फज़ाइल अहले बैत पे हमारी किताबों से। सबसे पहले तो मैं सवाल करूंगा, मैं अपनी जो आपने हवाले दिए उनका मैं बताऊंगा, बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल यह है कि हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा, क्या उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पर कुफ्र का फतवा लगाया? उनके अमाल को कुफरिया कहा? जब उन्होंने नहीं कहा तो आप उनसे बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप उनकी तौहीन और गुस्ताखी कर रहे हैं, आप उनके नाफरमान और सरकश बागी हैं। क्योंकि उन्होंने ना अल्लाह ने, ना रसूलुल्लाह ने, और ना ही हज़रत अली रजी अल्लाह ताला, ना हज़रत हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला, इनके 12 इमाम, 12 के 12 आइमा से आप दलील लाएं कि उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला उन पर या शेखैन पर कभी भी कुफ्र और इर्तिदाद का फतवा लगाया हो। तो जवाब मिलेगा इनके पास कोई दलील नहीं है। जिस तरह मैंने पहले बात की थी ना, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, किसी का कुंभा जोड़ा। जिन किताबों से ये हवाले दे रहे हैं उन्हीं किताबों में ये बात मौजूद है। किस तरह सहीह अल बुखारी 42 हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके मुतल्लिका बताइए वो क्या कहते हैं। देखें, हदसना याह्या इब्न बुकैर हदसना लैसु अन उकैल अन इब्न शिहाब अन उर्वा अन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा इन्ना कद अरफना फज़लक अल्लाह अल्लाह और मा आता गल्ला। किस किताब की है? वलम ननफस, और कौन सी किताब है? का खैरा। बात सुने, बुखारी पढ़ रहे हैं? हमारी किताबों के हवाले दिए, सुने। बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूँ, बोलना नहीं दरम्यान में नहीं बोलना। अच्छा बात सुनो, बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है, जिस तरह हमारी किताबों के हवाले दिए ना। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो ये कहते हैं कि मैं आपकी फजीलत का मुनकर नहीं हूं, आपके फजाइल मैंने माने, आपको जो अल्लाह ने मकाम दिया हम इसकी रीस नहीं करते। मैं कहता हूँ हज़रत अली जैसा किसी माँ ने पैदा किया ना, क़यामत तक पैदा करना है बाद अज़ नबी। इस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला इन जैसा किसी माँ ने ना पैदा किया ना करना है। इस तरह तमाम सहाबा। अब देख इनका अंदाजा लगाएं, कहते हैं मैं हज़रत अली रजी अल्लाह ताला को ईमान मानता हूँ, इमाम मानता हूँ, उनकी पैरवी करता हूँ, इत्तबा करता हूँ, जो उनकी पैरवी ना करे वो काफिर है। अब देखें हज़रत अली रजी अल्लाह ताला इनकी मतलब क्या कि ये सब ये भी इत्तफाक करते हैं कि क्या क्या उन्होंने बैत ली है। अब सुने, जिन किताबों के अपने हवाले दिए हमारी किताबों से, तो हज़रत अली रजी अल्लाह ताला आते हैं और बैत करते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की। और ये नजरिया जो यहाँ ये पेश कर रहे हैं अल्लाह यारी साहब, मैं कहता हूं इस नजरिए पर शिया भी लानत भेजते हैं। शिया भी इस नजरिए के दुश्मन है, मैं जानता हूं शिया उलमा को। अब बताइए कि ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला हजरत अबू बकर सिद्दीक की बैत करते हैं।
اور یہ ان پر کفر اور ارتداد کے فتوے لگاتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ نافرمانی ہے حضرت علی کی، یہ اہل بیت کی نافرمانی ہے۔ لہذا حسن بولے نہیں بیچ میں، آپ جو مرضی کہتے رہے، میں جو خاموش رہا ہوں۔ بات سنیں، حسن اللہ یاری صاحب نے اہل بیت کی بات نہیں مانی، حضرت علی رضی اللہ عنہ جس کی بیعت کی ہے اس پر کفر اور ارتداد کا فتویٰ لگا ہے، لہذا حسن اللہ یاری یہ مرتد اور کافر ہو گئے۔ ان پر اللہ رسول کی طرف سے کفر کے فتوے نہیں ہیں، آتے ہیں 12 اماموں کے یہاں پر نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ انہوں نے صحابہ پر اور بالخصوص جو خاص بات ہے حضرت ابو بکر شیخین، ان پر کفر ارتداد کے فتوے نہیں لگائے۔ اگر آپ نے ماں کا دودھ پیا، آپ واقعی شیر ہیں، کہتا میں کھڑا ہوں، باتیں نہ کریں، ادھر ادھر کی بات نہ، مطلب کی بات کر۔ کیا حضرت علی نے ان پر کفر ارتداد کا فتویٰ لگایا؟ دکھائیں، شیعہ کتابوں سے دکھا دیں، اہل سنت کی کتابیں تو دور کی بات ہے۔ ایک بات۔ نمبر 2، کیا آپ کے 12 اماموں نے ان پر کفر ارتداد کا فتویٰ لگایا؟ نہیں لگایا، اور آپ آ گئے فتوے لگانے۔ بھائی دلیل کیا، دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کفر ارتداد کا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ ان پر کفر کو، میں نے جس طرح میں نے دلیل پیش کی۔ بھائی بات سنیں، کچھ لوگ دائیں بائیں کی باتیں اٹھا کے، جی یہ عمل ہے وہ عمل۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے جنگ احد کا معاملہ، آپ نے ایک مطلب کیا مناظرے میں یہ بات کی، دیکھیں جی بخاری شریف میں روایت موجود ہے کیونکہ وہ بھاگ جاتے فلاں، جبکہ قرآن کی آیت ولا کذا فلاں عنہ۔ اب کوئی بندہ اس احد کے واقعے کو اٹھا کر صحابہ پر الزام لگایا تو نعوذ باللہ اس نے قرآن پر الزام لگایا، قرآن کی توہین کی، اس کا منکر ہوا ہے۔ تو آپ اکثر مناظروں میں وہ پیش کر کے منکر اور کافر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سنیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں، آپ نے دلیلیں دی ہیں یہاں ہماری کتابوں سے، اور پھر سنیں ہماری کتابوں میں ہے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ میں، صفین میں، اور مخالفین کے متعلق ان کا نظر سنیں۔ اللہ اللہ، اب دیکھیں ان کا دعویٰ تھا کفر ارتداد کا، صحیح صریح دلیل لائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کفریہ کام کیا، صحابہ نے یا حضرت علی نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک مناظرے میں آپ نے پیش کیا، یہی ٹاپک تھا مناظرے کا، کیا پیش کیا تھا؟ سورہ حجرات کا واقعہ، اور روایت پوری نہیں پڑھی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، روایت پوری نہیں پڑھی تھی، 4245۔ کہتے دیکھیں جی یہاں یہ موجود ہے، انہوں نے وہاں اونچی آواز میں بات کی فلاں، آگے الفاظ کیا تھے؟ آپ ہر جگہ بات دھیان تھی، جیسے امام مہدی کے متعلق آپ نے اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دے کے بات کی، وہاں کیا تھا؟ اب بتائیں جن کا یہ نظریہ ان پر کفر ارتداد کا فتویٰ کس منہ سے لگائیں گے؟ کیونکہ دلیل دی تھی آپ نے ان کتابوں سے، آگے مجھے بھی دلیل دے سکتے، کہیں بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات ہے، یہ قائم دائم رہے، ورنہ یہاں بھی بھاگ جائیں گے، کہیں اور بھی بھاگ جائیں گے۔ بخاری شریف 4845 کی، وہاں کیا کیا تھا؟ کیا کہ اندازہ لگا لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیتوں کے اترنے کے بعد حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فما کان عمر یسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد هذه الآیہ حتی یستفہم، اتنا آہستہ بولتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا کہہ رہے، بات پوچھنا پڑتا تھا، سمجھ۔ قرآن کی آیت اتری، فوراً وہ عمل کیا۔ وہاں جو گفتگو ہوئی ایک انسانی تقاضے کے تحت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں تھی، واپس میں گفتگو کر رہے تھے، آواز بلند ہوئی، اللہ نے آیتیں اتاری، فوراً عمل کر دیا۔ بتائیں جنہوں نے عمل کیا، آپ نے اس آیت کو بنیاد بنا کر، ان حدیثوں کو بنیاد بنا کر ان پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ جنہوں نے عمل کیا، آپ نے کیا کہ آج کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی نہیں سنتا، آپ کے دلائل کوئی نہیں پکڑتا، جیسے مرضی بیان کرتے جائیں۔ فراڈ کیا، جھوٹ بولا آپ نے، وہاں الفاظ یہ تھے
انہوں نے عمل کیا، آپ نے پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. بتائیں قرآن کی آیت پر عمل کا کافر ہوتا ہے؟ افسوس ہے. جو روایتیں آپ نے پیش کی ہیں اہل بیت، دیکھیں جس موضوع پر اتفاق ہے اس پہ دلیل نہیں دے سکتے آپ. اہل البیت ہماری جان، ہماری شان، ہماری آن، ہمارا مقام. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا مولانا صاحب. اچھا، دوسری بات یہ شیخ صاحب کہ جب آپ بات کریں تو موضوع سے نہ نکلے. سورۃ الحجرات کو بھی آپ نے چھیڑا، جنگ احد کو بھی آپ نے چھیڑا، یہ موضوع نہیں. اور دو تین آپ یہ نہ بولیں، آپ بولیں گے، یہ نہیں بولیں گے. آپ نے بات کی، مجھ سے جواب لے لیں. موضوع ہے کہ شیخین پر انہوں نے کفر کے فتوے کہاں کا لگائے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے مناظرے میں یہ بات کی تھی، یہاں انہوں نے پہلے بھی بات کی، جہاں بھی بات کی ہوگی اس کا دفاع کرنا ہوگا. انہوں نے آدھی روایت پیش کی تھی، بددیانتی کی تھی اس ٹاپک پر، حضرت عمر پر الزام لگانے کے لیے. تو موضوع نہیں ہے یہ. بتائیں جناب. علامہ حسن حسن علیہ صاحب نہیں بولیں گے، آپ بولیں گے. آپ وہ نہیں بولیں گے، آپ بولیں گے. آپ ابھی نہیں بولیں گے. وہ میری باری ہے، میں بولتا ہوں. مناظر مجھ سے ہے. ایک منٹ آپ معذرت کریں، بولنے دوں گا. جب آپ دفاع کریں یا معذرت کریں. میں تو بات نہیں کرنا چاہتا. نہیں، میں معذرت کیوں کروں؟ میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ ٹاپک پہ رہے. اس طرح اگر آپ اب بات تو سن لیں. میں نے ٹاپک پہ بات کی، دو تین ٹاپک لے کر آ جائیں گے تو پھر بات لمبی چوڑے ہو جائے گی. 3 ٹرن رکھے ہوئے ہیں. موضوع ہے شیخین کا دفاع. میں نے دفاع کیا ہے. باتیں بتائی ہیں، جتنے اس نے پوائنٹ ریز کیے ہیں اس کو تو آپ نے ٹچ ہی نہیں کیا. میرے بھائی ایک منٹ بات سنیں. ایک منٹ. میں نے انہوں نے ٹاپک پہ بات نہیں کی. انہوں نے فضائل اہل بیت بیان کیا ہے. فضائل اہل بیت تو ہم بھی مانتے ہیں. یہاں ٹاپک ہی نہیں ہے فضائل اہل بیت. آپ حسن علیہ صاحب نہیں بولیں گے. اب ٹاپک انہوں نے شیخین کا کفر نعوذ باللہ ہے، انہوں وہ کر دلیل دینی تھی. یہ ٹاپک پہ چلے گئے فضائل اہل بیت پہ، آپ خاموش کیوں رہے؟ اب میں نے دفاع کیا ہے کہ آپ آدھی روایتیں بیان کر کے جھوٹ بولتے ہیں شیخین پر. ہماری کتابوں کے حوالے دے کر آپ نے مجھے کیوں ٹوکا ہے؟ یا تو بتائیں. چلیں معاف کرو یار، شور. اب میری باری. مناظر کنٹینیو کریں نا. پہلے معافی مانگے پھر اس کے بعد. نہیں تاکہ یہ آپ دونوں کو موضوع کے اوپر دفاع کیا. بھائی ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں. شروع کرنے دیں، بسم اللہ کرنے دیں. جزاک اللہ. ہاں جی، ایک منٹ. معافی چاہتے ہیں آپ؟ بھائی آپ موضوع سے نکلیں گے تو اس کے لیے اگر کچھ کہوں گا تو وہی بات. بھائی میں نے دفاع کیا شیخین کا، یہ موضوع نہیں ہے. آپ صحیح ہے، موضوع کو آگے چلنے دیں، بسم اللہ کرنے دیں. جی اللہ یاری صاحب. میں نے بھی یہی بات کی ہے. میں نے بھی یہی بات کی ہے کہ موضوع کے اوپر رہے. انہوں نے ہر مناظر میں یہ تماشا. بات سنیں، انہوں نے مجھے غلط ٹوکا. موضوع کیا ہے بتائیں. ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہیں. موضوع کیا ہے؟ دفاع شیخین ہے نا ہمارا. ہم نے دفاع کرنا ہے، انہوں نے الزام لگانا ہے. میں دفاع کر رہا ہوں کہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں اور میں موضوع کے مطابق آپ مجھے غلط ٹوک رہے ہیں. یہ اہل بیت کی فضیلت. اب چھوڑیں، اب اس بات پہ مناظر نہ کریں نا. مناظر جاری رکھنے دیں نا.